کنگری شہر میں آج سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان سے یہ جو جلسہ، یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اللہ کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیار میں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں آج ہم سب یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے دلوں میں نبی کی محبت نصیب فرمائے، اور آخرت میں اللہ نبی کی شفاعت ہم سب پہ واجب فرمائے، آمین۔ اس دنیا میں نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ نرم دل انسان، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کرم دل والے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصورت، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ خوبصیرت، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اخلاق والا کوئی بھی انسان نہیں۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں کروڑوں لوگوں کو بھیجا۔ کتنے؟ کروڑوں لوگوں کو۔ روزانہ دنیا میں لاکھوں کے تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں، مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، عربستان میں، سعودی عرب میں، امریکہ میں، یورپ میں، لندن میں، فرانس میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، افغانستان، پاکستان، ترکستان، سعودی عرب، انڈیا، سری لنکا، دنیا کے کونے کونے میں روزانہ لاکھوں کے تعداد میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔ اور جب سے دنیا بنی ہے، لاکھوں کے سال سے دنیا چل رہی ہے، اور جب تک دنیا چلے گی، جب سے دنیا بنی قیامت کی صبح تک، جب تک دنیا باقی رہے گی، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ سچا انسان، ان سے زیادہ انسانیت کی ہمدردی رکھنے والا انسان، ان سے زیادہ لوگوں کا درد اپنے دل میں رکھنے والا انسان کوئی پیدا نہیں ہوا، اور قیامت تک کوئی پیدا ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس دنیا میں بہت سارے لوگوں کو پیدا کیا۔ آج بھی ہم اگر لوگوں میں دیکھیں گے کوالٹیز، خوبصورتی کے حساب سے اگر ہم پرکھیں گے، دیکھیں گے سر سے لے کے پاؤں تک انسان کو، تو کسی کو 90 مارکس ملیں گے، کسی کو 80 مارکس ملیں گے، کسی کو 70 مارکس ملیں گے، کسی کو 60 ملیں گے، کسی کو 50 ملیں گے، کسی کو 40 ملیں گے، کسی کو 20، کسی کو 10 مارکس الگ الگ ملیں گے۔ کوئی انسان زیادہ گورا ہوگا، کوئی زیادہ کالا ہوگا، کوئی زیادہ گورا ہوگا اس کے چہرے پہ دھبے ہوں گے، کوئی زیادہ کالا ہوگا مگر وہ کوئی سانولا ہوگا، کوئی زیادہ ہائٹ ہوگا، کوئی کم ہائٹ ہوگا، کوئی زیادہ ناٹا ہوگا، کوئی زیادہ موٹا ہوگا، کوئی زیادہ پتلا ہوگا، کوئی اگر خوبصورت ہے اس کے سر پہ بال نہیں ہوں گے، کسی کے سر پہ اگر بال ہے کم عمر میں اس کے بال میں سفیدی ہوگی، الگ الگ۔ سر سے لے کے پاؤں تک اگر گنیں گے، کوئی نہ کوئی عیب کسی بھی انسان کے اندر ہمیں نظر آ سکتی ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نبیوں کو، اپنے پیغمبروں کو 1,20,000 پر 4,000 پیغمبروں کو اس دنیا میں بھیجا۔ کتنے پیغمبروں کو؟ بچوں آواز نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ خاموش بیٹھو، میں جو پوچھ رہا ہوں آپ جواب دیو بھائی۔ اس دنیا میں اللہ کتنے پیغمبروں کو بھیجا؟ 1,25,000 کے آس پاس نبیوں کو بھیجا۔ 1,50,000 نبیوں کو اللہ تبارک و تعالی سر سے پاؤں تک کسی پیغمبر میں ایک عیب بھی ہم دکھا نہیں سکتے، ان کے اندر یہ خرابی ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نبیوں کو خوبصورت بنایا، ظاہری اعتبار سے بھی باطنی اعتبار سے بھی. ان کے کیریکٹر میں بھی راگی کے دانے کے برابر بھی خراب نہیں ہوگی. ان کے ظاہری سر سے لے کے پاؤں تک کے باڈی میں بھی راگی کے دانے کے برابر بھی، ایک نقطے کے برابر بھی کوئی عیب، کوئی خرابی نہیں ہوگی. اور ان 1,24,000 پیغمبروں میں اللہ تبارک و تعالیٰ بہت خوبصورت پیغمبروں کو بھی بھیجا. حضرت یوسف علیہ السلام کو اتنا خوبصورت بنایا کہ یوسف علیہ السلام ایسے گزر رہے تھے، کچھ عورتوں کے ہاتھ میں آپل تھے، سیب تھے، وہ جو زلیخا نے ان کے ہاتھ میں سیب دیے اور چاقو دیے، وہ سیب کاٹ رہی تھی. یوسف علیہ السلام ایسے گزرے، ان کے چہرے پہ نگاہ پڑی، اتنے خوبصورت تھے یوسف علیہ السلام ایک پیغمبر. ان کے چہرے کو دیکھنے کے بعد عورتیں بے ہوش ہو گئی. کیا ہو گئی؟ بے ہوش ہو گئی. سیب کاٹ رہی تھی، سیب کاٹتے ہوئے اپنے انگلیوں کو کاٹ ڈالی. کیا کاٹ ڈالی؟ اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالی. اما عائشہ فرماتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یوسف علیہ السلام کو اتنے خوبصورت بنائے تھے کہ عورتیں سیب کاٹتی ہوئی اپنی انگلیوں کو کاٹ ڈالے، بے ہوش ہو گئے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ اتنے خوبصورت بنایا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے والے صحابہ نے اپنے گردنوں کو کٹوا ڈالا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی دشمن آتا تھا، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھتا تھا. لوگ کہتے تھے محمد جھوٹا ہے، لوگ کہتے تھے محمد جادوگر ہے، لوگ کہتے تھے محمد کے پاس جاؤ گے وہ ساحر ہے، لوگ کہتے تھے محمد کے پاس نہ جانا، وہ دھوکہ دینے والا ہے، جادو کرنے والا ہے، جھوٹا انسان ہے، غلط انسان ہے. مگر کوئی بندہ محمد الرسول اللہ کے پاس ایک منٹ کے لیے آ جایا کرتا تھا، ان کا چہرہ دیکھتا تھا، دشمن کا دل بھی پگھل جاتا تھا. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اتنی زیادہ خوبصورت عطا فرما دی. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا دل عطا فرما دیا، ایسا کیریکٹر عطا فرما دیا، ایسی اخلاق والی زندگی اللہ عطا فرمایا. ان کی 60 پر 3 سال کی زندگی میں، کتنی سال کی زندگی میں؟ 63 ایئرز کی زندگی میں، ان کے بچپن سے لے کے ان کے دنیا سے جانے تک نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال سے، ان کے افعال سے، ان کے حرکتوں سے، ان کے لین دین سے، ان کے بات چیت سے، ان کے سپیچز سے، ان کے بیانوں سے، ان کے گفتگو سے، ان کے چلنے سے، ان کے بیپار سے، ان کی پوری لائف سے، پوری زندگی میں کسی انسان کو تو دور کی بات، کسی جانور کو بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی تکلیف نہیں دیے. کسی انسان کو تو دور کی بات، کسی جانور کو بھی نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف نہیں ہوئی. نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی زندگی تھی. اور ہم مسلمانوں کو اس نبی کے زندگی کو دیکھ کر زندگی گزارنا چاہیے. ہمارے پیغمبر صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں، ہمارے پیغمبر صرف مسلمانوں کے لیے رحمت والے پیغمبر نہیں. ہمارے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے پیغمبر بنا کر نہیں بھیجے گئے. نبی محمد الرسول اللہ ساری انسانیت کی ہمدردی رکھنے والے پیغمبر ہے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے جان کے جو دشمن تھے، نبی کو قتل کرنے کا جو پلان کرنے والے تھے، ان دشمنوں کو بھی نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگائے ہیں. وہ کسی ضرورت سے، کسی کام سے ہمارے پیغمبر کے پاس اگر آئے ہو، اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ ان کی مدد فرمائے. اپنے اوپر پتھر پھینکنے والوں کے لیے دعا کرنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی کے سر سے خون بہانے والے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سر پہ پتھر مارنے والے، نبی کے راستے میں کانٹے بچانے والوں کے لیے رحمت کی دعا کرنے والے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قتل کے جو پلان کرنے والے دشمن تھے،
وہ لوگ بھی جب پیارے نبی کے گھر میں آئے، پیارے حضور خود بھوکا رہ کر ان کے پیٹ کو بھر کر ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی طاقت رکھنے والے، ان کی ضرورت کو پوری کرنے کی صفت رکھنے والے پیغمبر نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دیں۔ سبحان اللہ بولو بھائی۔ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی۔ میں بولتا ہوں، بات سمجھ میں آ گئے تو سبحان اللہ بولنا، بولتے نا؟ سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائے دی، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں دی، سلام اس پر کہ اسرار محبت جس نے سمجھائے، سلام اس پر کہ جس نے زخم کھا کر پھول برسائے، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں نہ چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ ٹوٹا ہوا بوریا جس کا بچونا تھا۔ ہمارے نبی کے گھر میں کون سا بچونا تھا؟ ٹوٹا ہوا بچونا تھا۔ کیا بچونا تھا؟ ٹوٹا ہوا۔ اور پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے واقعات سنو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبصورت زندگی اور ان کی خوبصورت لائف دیکھو۔ پیارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکے میں ستایا گیا، مکے میں ان کے اوپر پتھر مارے گئے۔ ان کی غلطی کیا تھی معلوم؟ ایک اللہ کو مان لو، وہ اللہ جو تمہیں پیدا کرنے والے، ایک اللہ کی عبادت کرو جو اللہ تمہارے آنکھوں میں روشنی دینے والے، ایک اللہ کی مانو جو اللہ تمہارے کانوں میں سننے کی طاقت دینے والے، ایک اللہ کو مانو جو ماں کے پیٹ میں 9 مہینے تمہیں کھلانے والے، ایک اللہ کی مانو جس اللہ کے پاس مرنے کے بعد تمہیں جانا ہے۔ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی یہ تھی، غلاموں کے اوپر ظلم نہ کرو، مزدوروں کے اوپر ظلم نہ کرو، کمزوروں کے اوپر ظلم نہ کرو، کاروبار میں لوگوں کے ساتھ دھوکے کا معاملہ نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، لوگوں کو ڈبا کے نہ کماؤ، رشوت کا کاروبار نہ کرو، سود وڈی کا کاروبار نہ کرو۔ تمہارے گھر میں 1 آدمی کا 2 آدمی کا اگر کھانا ہے، تمہارا پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، تم پیٹ بھر کے کھاؤ، اس کو نہ کھلاؤ، تم مومن نہیں۔ تم کھاتے ہوئے تمہارے آس پاس میں رہنے والے غریبوں کو، چاہے ہندو ہو، چاہے مسلم ہو، چاہے کرسچن ہو، چاہے دلت ہو، چاہے کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ان کو کھانا کھلا کے بعد میں تم کھاؤ۔ یہ نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی۔ نبی کی غلطی یہ تھی کہ نبی جو ظلم دنیا میں ہوتا تھا اس ظلم کو ختم کرنے کی بات کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی یہ تھی جو لوگ اپنے بچیوں کو زندہ پیٹ میں پیدا ہونے والے بچیوں کو، اپنے معصوم بچیوں کو، اگر عورت بچی پیدا ہوتی اسے خبر کھود کر زمین میں گاڑ دیا کرتے تھے۔ 1400 سال پہلے کی ہسٹری کھول کر دیکھ لو۔ نبی کہتے تھے کہ ان بچیوں کو زندہ دفن نہ کرو، یہ تمہارے ذریعے سے پیدا ہوئے ہیں، یہ اللہ کی نعمت ہے، یہ عورت ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس کو زندہ دفن نہ کرو۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات تھی۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی یہ تھی، ہمارے پیغمبر کہتے تھے ایک اللہ کی عبادت کرو، ایک خدا کی عبادت کرو، ایک گاڈ کی عبادت کرو، ایک رب کی عبادت کرو جس نے تم کو بنایا۔ ان ربوں کی، ان بتوں کی عبادت نہ کرو جو تمہارے ہاتھوں سے بناتے ہو، تمہارے ہاتھوں سے جو بناتے ہو ان کی عبادت نہ کرو، ان کی پوجا نہ کرو۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تھی، تم کو جس نے بنایا، تمہارے آنکھوں کو جس نے بنایا، تمہاری زبان کو جس نے بنایا، تمہارے دماغ کو جس نے بنایا، اس کی تم عبادت کرو۔ آج انسان روبوٹ بنا رہا، بہت ساری چیزیں دنیا میں بنا رہا، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کیا ایک آنکھ ورجنل آج تک بنا سکی؟ جن کی آنکھیں فیل ہو گئی نا، جو اندھا بچپن سے پیدا ہوا نا، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کیا اس کی آنکھوں میں روشنی لا سکتے؟ جس کے دانت فیل ہو گئے، سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کیا ورجنل ایک دانت بنا سکتے؟
بولو بھائی بنا سکتے؟ سارے دنیا کے سائنٹسٹ مل کر کسی کی کڈنی خراب ہو گئی، آج تک دنیا ریسرچ میں لگی ہے، کیا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر کوئی ایک کڈنی آج تک بنائے؟ ارے میرا موت کا وقت قریب آ گیا، میں ڈاکٹر کے پاس ہوں، آئی سی یو میں پڑا ہوں، لاکھوں کروڑوں کی پراپرٹی خرچ کرنے کے واسطے تیار ہوں، کیا ساری دنیا کی طاقتیں مل کر ایک گھنٹہ اگر میری جان کو بچانا سمجھے تو کیا بچا سکنے کی طاقت ہے؟ کس کے پاس ہے طاقت؟ ایک گاڈ، ایک خدا، ایک رب، ایک اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی دعوت تھی۔ 1400 سال پہلے ہمارے پیغمبر دنیا میں آئے، ہمارے نبی نے فرمایا اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی کے سامنے سجدہ نہ کرو۔ اگر تم اس ایک کو مان لو گے، وہ ایک تمہارے مرنے کے بعد تمہارے حق میں جنت کے فیصلے فرما دیں گے، تمہارے راضی کے حساب سے، مرضی کے حساب سے تمہیں جنت میں جگہ عطا فرما دے۔ یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غلطی تھی۔ جب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹ کے اگنسٹ، غیبت کے اگنسٹ، شراب کے اگنسٹ، رشوت کے اگنسٹ، سود کے خلاف، شراب کے خلاف، ظلم کے خلاف، جھوٹ کے خلاف، لوگوں کے اوپر، کمزوروں کے اوپر جو ظلم چلتا تھا اس کے خلاف، انصاف کے لیے، سچائی کو پھیلانے کے لیے، امن کو پھیلانے کے لیے، پیس کو عام کرنے کے لیے جب یہ دعوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شروع فرمائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اگینسٹ دشمن تیار ہو گئے، اور یہ دشمن نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھر مارتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کچرا ڈالتے تھے، نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچھاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہوتے، ان کے پیٹھ کے اوپر اوجڑی ڈالا کرتے تھے، گندگی ڈالا کرتے تھے، اور نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے ماننے والے جتنے بھی سچائی کو عام کرنے کے لیے کھڑے تھے، ان سارے لوگوں کو شعیب ابی طالب کے گھاٹی میں بند کر دیتے ہیں، بائیکاٹ کر دیتے ہیں 4 سال تک۔ کتنے 4 سال مفتی صاحب شعیب ابی طالب کی گھاٹی؟ 4 سال تک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، ان کے گھر والوں کے اوپر، ان کے رشتہ داروں کے اوپر، جو ان کو ماننے والے، ان کے صحابہ کے اوپر پانی بھی بند، کھانا بھی بند۔ کتنے سال؟ 4 سال پتھے کھا کر زندگی گزارے، مکے میں ستائے، اتنا ستائے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، اتنا ستائے کہ مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے مجبوراً۔ اللہ نے محمد رسول اللہ سے کہا کہ تم چھوڑو مکہ، مدینہ چلے جاؤ، میں تمہاری مدد کروں گا، اور اس مکہ کو تم فتح کرو گے، مکہ کو تم جیت لو گے، مکہ کے اندر تمہاری حکومت ہوگی، تم سپر پاور طاقت بنو گے۔ آج جو لوگ مکہ میں تمہیں ستائے ہیں نا، یہ لوگ کل تمہارے قدموں میں بیٹھیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہجرت کا حکم دے دیا۔ پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے۔ اب زیادہ ستائے تو کیا کرتے؟ کنیگیر میں ستائے تو پامور کو آتے، پامور میں ستائے تو نیلور کو جاتے، نہیں تو یہاں سے پودلی کو، یہاں سے انگول کو، زیادہ بھی ستائے تو اسٹیٹ چھوڑ کر چلے جاتے۔ نبی محمد رسول اللہ مکہ چھوڑ کر مدینہ آ گئے۔ اب بتاؤ میرے دوستو، تمہارے گاؤں میں تمہارے اوپر لوگ ظلم کیے تھے، آپ کو آپ کے گاؤں سے نکالے، آپ کو آپ کے شہر سے نکالے، آپ کو آپ کے دوستوں سے نکالے، آپ کو آپ کے رشتہ داروں سے دور کیے، آپ کے جائیداد کو قبضہ کر لیے، آپ کے پراپرٹیز کو قبضہ کر لیے، آپ کا سب کچھ چھین لیے، آپ کو کنیگری چھوڑنے پر، گاؤں چھوڑنے پر مجبور اگر کوئی کر دیے، اور آپ کے اوپر پتھر کے مار مارے، پتھر برسائے، راستے میں کانٹے بچھائے، سر سے خون بہائے، سر سے لے کر پاؤں تک پتھر مار مار کر خون میں زخمی کر دیے، ایسا دشمن آپ کے پاس معافی مانگنے کے لیے آئے گا، یا مدد مانگنے کے لیے آئے گا، ہیلپ مانگنے کے لیے آئے گا، کہ آپ اس کا ہیلپ کریں گے، آپ اس کی مدد کریں گے؟ بولو بھائی، کریں گے؟ نہیں کرتے۔ پیارے پیغمبر مکہ چھوڑ کر مدینہ گئے نا، تو مکہ میں
کئی سالوں تک بارش نہیں ہوئی، کئی سالوں تک بارش نہیں. اللہ بارش کو روک دیا. میرے محمد کو، میرے پیغمبر کو، میرے پیارے کو، میرے سے محبت کرنے والے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تم مکے سے نکالو گے، میری طرف لوگوں کو دعوت دینے والے پیغمبر کے اوپر تم پتھر برساؤ گے، ان کے اوپر ظلم کرو گے، چلو میں تمہارے اوپر بارش بند کر دیتا ہوں. کئی سالوں تک مکہ میں بارش نہیں. پانی کے خطرے کے لیے لوگ ترستے تھے، اناج کے لیے ترستے تھے، ترکالی کے لیے ترستے تھے، سودا کے لیے، گیہوں کے لیے، کھجور کے لیے ترستے تھے. جو کھجور کے باغات تھے وہ سوکھ گئے. اور مکے کے لوگوں کی یہ حالت ہو گئی کہ مکے میں کسی جانور کو اگر ذبح کرتے، کسی اونٹ کو اگر ذبح کرتے، لوگ اتنے بھوکے اور پیاسے ہو گئے، اتنے پریشان ہو گئے، اونٹ کا جو خون ہے وہ خون اٹھا لیتے تھے، پی لیا کرتے تھے. ان لوگوں کی وہ حالت ہوگی. مکے کے سارے دشمن مشورہ کریں اب کیا کریں گے. مکہ میں بارش بند. اب بارش کو کون برسائے گا؟ خدا ہی برسائے گا، اللہ ہی برسائے گا، رب ہی برسائے گا. اللہ ہماری تو نہیں سنے گا. اب کس کی سنے گا؟ محمد کی سنے گا. تو سارے مکہ کے جو دشمن نبی پہ ظلم کرنے والے تھے، نبی پہ پتھر برسانے والے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے میں کانٹے بچانے والے تھے، نبی کو جھوٹا کہنے والے تھے، ان لوگوں کو معلوم تھا کہ نبی سے زیادہ سچا اس دنیا میں کوئی نہیں. وہ سارے دشمن مدینہ آتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھتے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں، او محمد، ہم کو معلوم ہے آپ سچے آدمی ہو، آپ اچھے آدمی ہو. آپ اگر ہاتھ اٹھائیں گے مکے میں بارش برسائے گی. آپ کا جو خدا ہے، گاڈ ہے، رب ہے، آپ کے ہاتھ کو خالی نہیں لوٹائے گا. اگر تم دعا کرو گے مکے کے بچوں کے لیے بارش برسے گی. مکے میں بچے تڑپ رہے، بڑے تڑپ رہے، بوڑھے تڑپ رہے، عورتیں پانے کے لیے تڑپ رہے. آپ ایک مرتبہ اللہ سے دعا تو کرو نا. سارے کے سارے دشمن آئے. ہمارے پیغمبر نے نہیں کہا کہ تم کافر ہو، ہمارے پیغمبر نے نہیں کہا تم مشرک ہو، ہمارے پیغمبر نے نہیں کہا. آج کے جو ہندو بھائی اسلام کے خلاف باتیں کرتے ہیں، جو نان مسلم محمد الرسول اللہ کے شان میں گستاخی کرتے ہیں، جو نبی محمد الرسول اللہ کو برا کہتے ہیں، ان لوگوں کو میں دعوت دیتا ہوں، آؤ قرآن پڑھو، نبی کی ہسٹری پڑھو. محمد کی پوری ہسٹری میں 63 ایئرز کے لائف میں محمد الرسول اللہ نے جان کے دشمنوں کو مدد کرے ہیں، اپنے جان لینے والے دشمنوں کے لیے رحمت کی دعا کیے ہیں. نبی محمد الرسول اللہ سے کسی انسان کو تو دور کی بات کسی جانور کو بھی تکلیف نہیں ہوئی. آپ ہسٹری کھول کر دیکھو. سارے دشمن حضور کے پاس جب آئے، ہمارے حضور کے آنکھوں سے آنسو گرے. مکہ کے جو لوگ ہیں وہ پانی کے لیے ترس رہے، بھوکے تڑپ رہے، ان لوگوں کو تکلیف ہو رہی. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا دیے، یا اللہ مکہ والوں پر رحم فرما، وہ بھی میرے ہی امتی ہے، میں ان کے لیے بھی رحمت کا پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں. یا اللہ مکہ والوں پر رحم فرما، بارش برسا دے. ہمارے نبی ہاتھ اٹھا کر دعا کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی مکے میں بارش برسا دیتا ہے. کتنی رحمت والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے. ایک بندہ مکے سے مدینہ آتا ہے کسی کام کے لیے، مسلمان نہیں، کافر، مسلمان نے نبی کا دشمن، مسلمان نے نبی کو گالی دینے والا، مکے سے مدینہ آتا ہے کسی کام کے لیے. 1400 سال پہلے ہوٹلز نہیں، 1400 سال پہلے لارجس نہیں. آج یہاں سے آپ پامور جاتے، انگول جاتے، وجےواڑا جاتے، حیدرآباد جاتے، آرام سے 1000 روپیہ دیے تو روم مل جاتا، لارج مل جاتا، ہوٹل مل جاتا. اس زمانے میں ہوٹل نہیں تھے، لارجس نہیں تھے. اب مدینہ آیا، مدینہ میں مسلمان زیادہ ہے. اب وہ سوچنے لگا کہ میں کس کے پاس جاؤں، بھوک بھی لگ رہی مجھے اور نیند بھی آ رہی ہے. اس کو خیال آیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤں گا. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے. اے بچوں آواز نہیں کرنا، ٹھیک.
मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। जब नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है घर में, हमारे नबी पूछते हैं कि परेशान लगते हो, भूखे लगते हो? उसने कहा कि हाँ ओ मोहम्मद, मुझे भूख लग रही है। हमारे नबी को मालूम है कि मेरा दुश्मन है, हमारे नबी को मालूम है कि मुझे गाली देने वाला है, हमारे नबी को मालूम है कि मक्के से मदीना किसी काम के लिए आया है। और पैगंबर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने प्यारे हाथों से बकरी के थनों से दूध नितारते हैं और प्याले में दूध उसको पेश करते हैं, चलो दूध पी लो। एक मर्तबा दूध पिया। हुजूर पूछते हैं कि और भूख है? कहता है कि हाँ भूख और है। दूसरी मर्तबा दूध निकालते हैं, नबी मोहम्मद रसूल अपने हाथों से उसको दूध पिलाते हैं। एक मर्तबा, दो मर्तबा, तीन मर्तबा, 4, 5, 6 या 7 मर्तबा वो दूध पीता है। कितने मर्तबा? 6 या 7 मर्तबा दूध पीता है। उसके बाद उसका पेट भरता है। हमारे नबी भूखे सो गए, नबी के बच्चे, नबी के घर वाले, नबी की बीवियां सब भूखे सो गए, पूरा दूध इन्हें पी लिया। अब दूध खत्म हो गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके घर वाले आराम से सो गए। वो जो दुश्मन था उसको नींद नहीं आई। वो जो दुश्मन था वो सोचने लगा पूरी रात के मैं मक्के में इस नबी के साथ मेरा मुआमिला क्या था। हम मक्के में इनको सताते थे, हम मक्के में इनको बुरा कहते थे, हम मक्के में इनको दुश्मन कहते थे, हम मक्के में इनको जादूगर कहते थे। आज मैं दुश्मन इनके घर पे आया हूं, ये खुद भूखा रहकर मुझे पेट भरकर खिलाए हैं। ये कितने रहमत वाले पैगंबर है, कितने अच्छे इंसान है, हमसे कितनी बड़ी गलती हो गई। रात भर वो सोचने लगा। जब सुबह हुई, पैगंबर उसके पास जाते हैं, पैगंबर उससे पूछते हैं आराम से सो गए हो कि नहीं? नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह के कदमों में गिर जाता है, नबी के कदमों में तड़पने लगता है और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहता है, या अल्लाह के रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह, आप इतने बड़े रहमत वाले पैगंबर है, मैं आपका गुलाम बनना चाहता हूं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बैठता है, कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। कोई दावत दिए इसको? बोलो भाई। कोई बयान करे इसके सामने, कोई तबलीग करे इसके सामने, कोई लंबा कुरान पढ़ के सुनाए इसके सामने। हमारे नबी के कैरेक्टर को देखकर, हमारे नबी के अखलाक को देखकर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नरम दिल को देखकर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शफकत को देखकर, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मोहब्बत को देखकर ये जो काफिर था कलिमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। इस्लाम तलवार के जोर पे नहीं फैला, इस्लाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कैरेक्टर के जरिए से, उनके अखलाक के जरिए से दुनिया में इस्लाम फैला है। गांधी कहते हैं इस्लाम गोट ए प्लेस इन द वर्ल्ड नॉट विद स्वॉर्ड बट विद द बिहेवियर ऑफ लैश मैसेंजर ऑफ द गॉड मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस्लाम जो दुनिया में फैला है वो तलवार के जरिए से नहीं, नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक के जरिए से, उनके कैरेक्टर के जरिए से, उनके मोरालिटीज के जरिए से, उनके अच्छे लाइफ के जरिए से दुनिया में इस्लाम फैला है। जुल्म और जबरदस्ती से दुनिया में इस्लाम नहीं फैला। और नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से जाने से पहले पूरी जिंदगी तकलीफ। हमारे नबी किसी जमीन पे कदम रखते, वो जमीन में अगर कंकर होते, वो कंकर भी रूई की तरह नरम बन जाया करते थे कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे जरिए से तकलीफ ना हो। नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ऐसी जिंदगी के जानवर नबी मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास इंसाफ मांगने के लिए आया करते थे। वक्त हो गया, वक्त हो गया। एक छोटा मैसेज देता हूं, ये मैसेज पे सब लोग अमल करके इंशाल्लाह अमल करेंगे, उसके बाद बयान खत्म। अमल के नियत से सुनो भाई, कोई डिस्टर्ब नहीं, दरूद पढ़ते हुए बैठो। पूरे लोग गौर से सुनना भाई, ये जो मैसेज है गौर से सुनना।
اب آپ لوگوں کو معلوم ہو گیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمارے نبی سے کسی انسان کو بھی کوئی تکلیف نہیں ہوئی کیا بھائی؟ نہیں ہوئی. دنیا سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جانے سے پہلے، کب؟ دنیا سے جانے سے پہلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے پورے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں. اپنے پورے صحابہ کو جمع فرماتے ہیں. پورے صحابہ جمع ہو گئے. صحابہ کا مجمع تھا پورا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے فرمایا، او میرے پیارے صحابہ، میری پوری زندگی میں میرے طرف سے اگر تمہارے میں سے کسی کو کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہیں. بدلہ بولے تو ایک تھپڑ اگر میں کسی کو لگایا ہوں، برابر تم بھی میرے چہرے پہ تھپڑ لگاؤ. میں ایک لکڑی سے آپ کو مارا ہوں، آپ بھی لکڑی سے مجھے مار سکتے ہو. آپ کا پیسہ میں لے کر کچھ یہ کر لیا، آپ بھی میرے سے پیسہ واپس لے سکتے. بدلہ. پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری پوری زندگی میں میرے سے آپ لوگوں میں سے کسی کو اگر کوئی تکلیف ہوئی ہے تو بدلہ لے سکتے ہو، یا معاف کرنا چاہے تو مجھے معاف بھی کر سکتے ہو. کون معافی مانگ رہا بھائی؟ رحمت للعالمین پیغمبر معافی مانگ رہے ہیں. تو تمام صحابہ میں سے ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں، اکاشا جن کا نام تھا. وہ کہتے ہیں کہ او محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، آپ کا کوڑا ایک مرتبہ میرے پیٹھ کے اوپر لگا ہے. کہاں لگا ہے؟ میرے پیٹھ کے اوپر آپ کا کوڑا لگا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. تمام صحابہ حیران ہو گئے کہ محمد الرسول اللہ کو اکاشا کوڑا کے ذریعے سے پیٹھ پہ ماریں گے. اتنے رحمت والے پیغمبر جو انصاف کے لیے آئے تھے، انصاف بانٹ کے دنیا سے جا رہے، انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جانور بھی جس پیغمبر کے پاس انصاف مانگنے کے لیے آیا کرتے تھے. ایک اونٹ ہمارے نبی کے پاس سر جھکایا. ہمارے نبی نے اونٹ سے پوچھا کیا تکلیف ہے؟ اونٹ جانور ہے. وہ بولنے لگا کہ میرا جو مالک ہے وہ مجھ سے کام زیادہ لیتا ہے، چارہ کم ڈالتا ہے، مجھ پہ ظلم کرتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے مالک کو بلاتے ہیں، کہتے ہیں جانور کے اوپر ظلم نہ کرو. اگر تم جانور کے اوپر ظلم کرو گے، اس کے چارہ نہیں ڈالو گے، اس سے کام زیادہ لو گے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. تم جانور کو بھی تکلیف نہیں دے سکتے. دو بندے گھوڑے کے اوپر بیٹھے تھے. کتنے بندے؟ دو بندے. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ تم گھوڑا سمجھتے ہو کہ سیٹ کرسی سمجھتے ہو؟ تمہارے ذریعے سے جانور کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. اگر تم جانور کو بھی تکلیف دو گے، اللہ کے پاس جواب دینا ہوگا. سواری کے لیے استعمال کرو، اس کو کرسی کے لیے استعمال نہ کرو. ہمارے پیغمبر نے فرمایا کہ جانور پر بھی تم ظلم نہیں کر سکتے انسان ہو. ایک چڑیا نبی کے پاس آیا، اس نے کہا، رونے لگا، آنکھوں سے اس کے پانی ٹپکنے لگے. چڑیا جانور. ہمارے نبی نے پوچھا کیا ہوا؟ وہ چڑیا کہنے لگا میرے جو بچے ہیں ان بچوں کو تمہارے صحابی میں سے، تمہارے ماننے والوں میں سے کسی نے چرا کر لے کر گیا ہے، پکڑ کر لے کر گیا ہے، شکار کر کے گیا ہے. ہمارے نبی نے صحابہ سے پوچھا اس چڑیا کے بچوں کو کون لیا ہے؟ ایک صحابی بولنے لگے یا رسول اللہ مجھے اس کے بچے پسند آ گئے، میں اٹھا کر لایا ہوں، شکار کر کے لایا ہوں. ہمارے نبی نے فرمایا اس جانور کے اوپر، جانور کے بچوں کے اوپر تم ظلم کرو گے، اللہ تمہیں معاف نہیں کرے گا، اس کے بچوں کو واپس کر دو. ارے جانوروں کے دلوں کا درد سمجھنے والے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے کس کو کوئی تکلیف ہو سکتی؟ تو ایک صحابی کھڑے ہو گئے، کہا کہ میرے کو ایک مرتبہ تمہارا کوڑا میرے پیٹھ پہ لگا ہے، میں بدلہ لینا چاہتا ہوں. ابو بکر صدیق دیکھنے لگے، حضرت علی دیکھنے لگے، اکاشا کیا کہہ رہا ہے؟ حضور نے بلال کو بھیجا، جاؤ میرے گھر پہ جاؤ، کوڑا لاؤ. بلال گئے، فاطمہ سے کوڑا مانگے. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے سے پہلے، میں دنیا سے جا رہا ہوں، تمام صحابہ رو رہے، ایموشنل ہو گئے. صحابہ کے دل دکھ گئے، رونے لگے، ہمارے پیغمبر ہم کو چھوڑ کے جا رہے ہیں. فاطمہ کے دل بھی دکھا ہوا تھا،
ان کے آنکھوں سے پانی ٹپک گئے. کوڑا کیوں منگوائے؟ فرمایا کہ عکاشہ نبی کے پیٹھ پہ کوڑا مارنا چاہتے ہیں، بدلہ لینا چاہتے ہیں. فاطمہ حسن اور حسین کو بھیج دیے. فاطمہ کہتے ہیں کہ اے بلال، عکاشہ سے کہنا حسن کے پیٹھ پہ 100 کوڑے لگا لو، حسین کے پیٹھ پہ 100 کوڑے لگا لو، میرے معصوم بچوں کے پیٹھ پہ 100 کوڑے لگا لو. میرے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹھ پہ کوڑا نہ لگانا. میرے پیغمبر کمزور ہو چکے ہیں، دنیا سے جانے کا وقت ہے. حسن بھی آئے، حسین بھی آئے، بلال بھی آئے، کوڑا بھی آ گیا. ہمارے حضور سمجھ گئے کہ حسن حسین کو کیوں بھیجے ہیں. حضور نے فرمایا عکاشہ لو کوڑا، میرے پیٹھ پہ مارو. عکاشہ کوڑا لے کر آگے بڑھنے لگے. ابو بکر صدیق عکاشہ کے پاؤں پکڑتے ہیں، حضور کے پیٹھ پہ نہ مارنا، میرے پیٹھ پہ مار لے. اور آگے جاتے ہیں عکاشہ، حضرت علی ان کے پیر پکڑتے ہیں. عکاشہ میرے پیٹھ پہ مارو، محمد کو نہ مارو، ہمارے پیغمبر کو نہ مارو. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں او میرے پیارے صحابہ، تمہارے دل میں میری محبت ہوگی، تمہارے دل میں میری عظمت ہوگی، تمہارے دل میں میرا درد ہوگا، مگر آج میں ظلم کو ختم کرنے کے لیے آیا ہوں. کوئی کسی پہ ظلم نہیں کر سکتا. کوئی بڑا ہو، کوئی عالم ہو، کوئی مفتی ہو، کوئی دائی ہو، کوئی صحابی ہو، کوئی پیغمبر ہو، کوئی کتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، اپنے نیچے رہنے والوں پہ ظلم کر نہیں سکتا. ظلم کی اجازت نہیں. عکاشہ آؤ، میرے پیٹھ پہ کوڑا لگاؤ. عکاشہ جب سامنے گئے، حضور سے عکاشہ نے فرمایا اے حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اے یا رسول اللہ، جب آپ میرے پیٹھ پہ کوڑا لگائے تھے میری پیٹھ ننگی تھی، آپ کا کپڑا اٹھائیے. حضور کپڑا اٹھاتے ہیں، عکاشہ کوڑا دور پھینکتے ہیں، نبی کے جسم سے لگ جاتے ہیں، نبی کے جسم کو پیار کرنے لگتے ہیں اور نبی سے فرماتے ہیں یا رسول اللہ، جان بوجھ کے آپ نہیں مارے تھے. آپ پوری زندگی میں انسانوں کو تو دور کی بات، جانوروں کا درد بھی سننے والے تھے، جانوروں کو بھی آپ انصاف دلانے کے لیے آئے تھے. آپ سے کس کو کیا تکلیف ہو سکتی ہے یا رسول اللہ. آخری مرتبہ آپ دنیا سے چلے جائیں گے، دنیا سے جانے سے پہلے آپ کے جسم کو پیار کرنا چاہتا تھا، آپ کے جسم کو چومنا چاہتا تھا، اس لیے میں یہ بہانہ بنایا ہوں. نبی محمد رسول اللہ کے جسم کو پیار کرتے ہیں، چومتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں. ہمارے حضور فرماتے ہیں اگر تم میں سے کسی کو جنتی دیکھنا ہے تو عکاشہ کو دیکھ لو. یہ نبی کی محبت کرنے والا جو عکاشہ ہے، نبی کے جسم سے اس کا جسم لگ گیا، اللہ اس کے اوپر جنت کے فیصلے فرما دے. اس سے 2 میسیجز، اس پیغام سے، اس واقعے سے 2 میسیج ہیں. ایک ہے کہ ہماری پوری زندگی میں ہم سچے عاشق رسول اگر بننا چاہتے ہیں، ہم نبی کے سچے غلام بننا چاہتے ہیں، مرنے کے بعد نبی کے ساتھ جنت میں جگہ چاہتے ہیں، مرنے کے بعد نبی کی شفاعت، نبی کا ریکمنڈیشن اگر ہم چاہتے ہیں، ہمارے باتوں سے، زبان سے، کلام سے، بیانوں سے، ہمارے حرکتوں سے، ہمارے بیپار سے، ہمارے لین دین سے، ہمارے چلت پھرت سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہماری پوری زندگی میں ہمارے طرف سے کسی کو تکلیف نہیں ہونا چاہیے. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہے. عمل کریں گے اس پہ انشاءاللہ. کون کون کرتے ہیں؟ ہاتھ اٹھاؤ بھائی. کسی کو کسی کی طرف سے تکلیف ہوئی تو معافی مانگ لو. پیغمبر خود معافی مانگ رہے ہیں، پیغمبر خود بدلے کے لیے بلا رہے ہیں. ہماری کیا حیثیت اوقات ہے. اور دوسرا میسج ہے کہ عکاشہ نبی کے جسم سے جب لگ گئے، نبی کی محبت ان کے دل میں تھی، نبی کے جسم کو بوسہ دیے، اللہ ان کے اوپر جنت کے فیصلے فرما دیا. آج اگر ہم نبی کے سنتوں کو سینے سے لگائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اپنے دل میں بٹھائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی رکھیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پہ چلیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی زندگی کو اگر ہم فالو کریں گے، اللہ تبارک و تعالی ہمارے اوپر بھی جنت کے فیصلے فرمائیں. سب نبی کو فالو کریں گے نا بھائی انشاءاللہ.
چہرے پہ داڑھی رکھیں گے نا انشاءاللہ, نمازوں کی پابندی کریں گے نا انشاءاللہ, نبی کی سنتوں پہ عمل کریں گے نا انشاءاللہ, اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to